السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لہو سے لال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 9 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولز، اس کو بھی جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ چلتی ہوئی مرچان کے بیڈ پر آ بیٹھی۔ یعقوب اب بیٹھا تھا، البتہ لحاف میں خود کو چھپائے ہوئے تھا۔ ویسے یعقوب، کل رات تو تم ٹھیک تھے، یوں اچانک بخار؟ گلا خراب تھا کیا؟ صفا نے یعقوب کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ یعقوب نے ایک پل کے لیے مرجان کی جانب دیکھا۔ مرجان سر چکا گیا۔ شاید کل شام کو میں نے گرم کپڑے نہیں پہنے تھے، اس لیے ہو گیا۔ یعقوب نے مسکرا کر جواب دیا تو مرجان نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا۔ کیا وہ واقعی مرجان کو معاف کر چکا تھا؟ مجھے ذرا ٹھنڈ لگ جاتی ہے، یعقوب نے سر ہلا کر صفا کو بتایا۔ یعنی میری طرح؟ صفا ہنس دی۔ آپ کو بھی جلدی ٹھنڈ لگ جاتی ہے؟ مرجان صفا کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ ہاں، بچپن میں بہت جلد سردی لگ جایا کرتی تھی، اور جب بھی میں بیمار پڑتی تو امی اتنی فکر مند ہو جایا کرتی تھی۔ کہتے کہتے صفا خاموش ہوئی۔ کتنی ہی یادوں کے سائے سے لہرائے۔ اس کی ماں کہاں گئی، اس کی امی کہاں گئی، اس کی امی وہ کس حال میں ہوگی؟ کیا وہ اس کو یاد کرتی ہوگی؟ صفا کے حلق میں آنسوؤں کا گولا ہٹکا۔ پھر پھر آپ پھر آپ بھی اسکول سے چھٹی کر لیتی تھی؟ مرجان کے پوچھنے پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ نہیں، میں چھٹی نہیں کرتی تھی، کیونکہ اگر میں چھٹی کرتی تھی تو میری دوست ناراض ہو جایا کرتی تھی۔ صفا کے آنسو کا گولا حلق کے نیچے اترا تھا۔ کون سی دوست؟ کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ مرجان نے شوق سے پوچھا۔ نہیں، صفا نے بھیگی پلکوں سے نفی میں سر ہلا دیا۔ لیکن کیوں؟ کیا ہم فون پہ بات بھی نہیں کر سکتے؟ مرجان مرجھا سا گیا۔ نہیں، صفا نے دوبارہ نفی میں سر ہلایا۔ تو کیا آپ اپنی دوست کو لے کر اتنے پوزیسو ہیں؟ یعقوب نے صفا کی جانب دیکھ کر ایک سوال کیا تو وہ زخمی سا مسکرائی۔ پوزیسو کیا ہوتا ہے؟ اس نے اچھمبے سے یعقوب سے پوچھا، کیونکہ وہ اتنے سے بچے کے منہ سے اس لفظ کی امید نہیں کر رہی تھی۔ پوزیسو یعنی کسی چیز کو اپنی ملکیت سمجھنا، ایسے کہ کسی دوسرے کی نگاہ بھی اس چیز پر برداشت نہ ہو، یعقوب نے پرسکون سے انداز میں کہہ دیا۔ تو کیا پوزیسو ہونا اچھی بات ہوتی ہے؟ اس نے یعقوب سے ہی پوچھا۔ آف کورس اچھی بات ہوتی ہے، مرجان فوراً بولا تو صفا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ جو ہمارا ہے وہ صرف ہمارا ہے، ہم اس کو کسی کے ساتھ کیوں باندھیں؟ مرجان نے صفا کی آنکھوں میں دیکھا۔ مگر مرجان، کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ تم کسی چیز کی ملکیت رکھتے ہو؟ یعقوب نے پوچھا تو اس نے گردن موڑ کر یعقوب کو دیکھا۔ جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہماری ملکیت ہی ہوتا ہے، مرجان نے کندھے اچکا دیے۔ کیا تمہیں پتا ہے یعقوب کہ ہر چیز کا اصل مالک کون ہے؟ یعقوب نے نرم سے لہجے میں پوچھا۔ آف کورس، جس انسان کی ملکیت میں وہ شے ہوتی ہے۔ مرجان اب اس کی جانب رخ کیے بیٹھا تھا۔ نہیں، یعقوب نے پرسکون انداز میں کہہ دیا۔ تو پھر؟ اب کی بار صفا نے پوچھا۔ ہر شے کا مالک صرف اللہ ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے اور جس سے چاہے وہ چھین لے۔ تم کسی شے کے مالک نہیں ہو، کوئی شے تمہاری ملکیت نہیں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ جو ہم کماتے ہیں اس کے بھی نہیں؟ مرجان نے بڑی بڑی آنکھوں سے یعقوب کی جانب دیکھا۔ نہیں، ہر شے کا مالک صرف اللہ ہے، وہ اگر چاہے تو تمہیں اجرت مل جائے گی، اگر اس کی رضا نہ ہو تو تم نے جو کمایا ہے وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ تم تو قطمیر کھجور کی گتھلی پر موجود باریک سا پردہ کے بھی مالک نہیں، مرجان۔ پھر تم کیسے ایک زندہ اور جیتے جاگتے انسان کے مالک بن سکتے ہو؟ اس نے اب کی بار مرجان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اس کو باور کروا رہا تھا کہ وہ جس لڑکی کو اپنی ملکیت سمجھ رہا ہے، جس کی خاطر اس نے اپنے بھائی کو ٹھنڈ میں کھڑا کر دیا، جس کی خاطر وہ اپنے باپ کے مقابلہ کیا، وہ لڑکی اس کی ملکیت نہیں ہے۔ تو کیا ہم کسی انسان کے مالک نہیں بن سکتے؟ اگر شادی ہو جائے تب بھی نہیں، صفا نے خود کو کہتے سنا، کیونکہ ابراہیم نے کہا تھا کہ وہ اب اس کی ملکیت ہے۔ نہیں، انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اس لیے کوئی بھی کسی بھی انسان کا مالک نہیں بن سکتا۔ یعقوب نے ان دونوں کو باری باری دیکھا۔ تو پھر کیوں ہر دوسرا شخص اپنے ساتھی کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے؟ صفا نے منہ بنایا۔ یہ حق کی بات ہے، حق جتانا اور چیز ہے، ملکیت بنانا اور چیز ہے۔ وہ اب مسکرا کر بتا رہا تھا۔
یعنی یہ کھلونا میں نے خریدا ہے یا مجھے میرے بابا نے گفٹ کیا ہے، تو اس پر میرا حق ہے، مگر میں اس کا مالک نہیں۔ کل کو اگر یہ کھلونا بابا واپس مانگ لے یا یہ ٹوٹ جائے تو میرا کوئی اعتراض نہیں بنتا، یہ بس میری زندگی میں آیا اور چلا گیا۔ یاقوت نے اپنی بیڈ سائڈ پر بڑے ایک چھوٹے سے سپرمین ٹوائے کو دیکھ کر جواب دیا۔ صفا نے پلکیں چپکائی، یعنی کوئی شخص کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، ہر انسان آزاد ہے، مگر حق، ہاں حق جتانا اور چیز ہے۔ اس نے سوچا اور ایک گہری سانس لی۔ تو اب آپ بتائیں کہ آپ اپنی دوست کے لیے پوزیسو ہیں؟ یاقوت نے سن کر بیٹھی صفا سے پوچھا۔ نہیں، وہ میری ملکیت نہیں۔ صفا سر جھکا گئی۔ وہ جب تک میرے پاس تھی اور میرا حق اس پر تھا، مگر اب وہ جس کی ملکیت تھی اس کے پاس واپس جا چکی ہے، اس لیے میرا کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ اس نے کچھ دیر پہلے سنے الفاظ سے اپنی کہانی سنائی، یعنی وہ اللہ کے پاس چلی گئی ہے۔ مرجان نے مڑ کر صفا کی جانب دیکھا، جو کہ اب گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ صفا نے سر اٹھایا تو اس کے سنہری بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں پانی تھا، کھارا پانی، بالکل سمندر کے کھارے پانی کی طرح۔ کیا ہوا پریٹی لیڈی؟ مرجان نے صفا کے ہاتھ پر اپنا چھوٹا سا ہاتھ رکھا۔ ہاں، وہ اللہ کے پاس جا چکی ہے۔ صفا نے اب بھیگی پلکیں پونچھی، وہ ایک جعلی سی مسکان سجا لی۔ آئی ایم سوری کہتے مرجان ذرا سا اٹھا اور صفا کی بھیگی پلکیں صاف کی۔ صفا نے مسکرا کر اس ننھے سے فرشتے کو دیکھا۔ کتنے دن ہو گئے تھے اس کے آنسو نہیں صاف کیے تھے، کسی نے اس کے آنسو نہیں صاف کیے تھے۔ بس آخری بار اس کی ماں نے اس کو سینے سے لگایا تھا، اس کے آنسو پہنچے تھے، مگر اس کے بعد اس نے خود کی جنگ خود ہی لڑی تھی۔ وہ اس ننھے سے دلاسا دینے والے کو دیکھے گئے۔ ابراہیم اپنے کمرے میں تھا، سورج ڈھل رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ دیر سستانے کی نیت سے اپنے کمرے میں آ گیا، جبکہ حریہ کو اپنی این جی او کی کسی میٹنگ کے لیے جانا تھا۔ اس نے پہلے تو پلان کینسل کر دیا، مگر پھر یاقوت نے یقین دلایا تو وہ ٹھیک ہے، تو حریہ چلی گئی۔ دینا مرجان کے پاس تھی، وہ اپنے بیڈ پر چت لیٹا تھا۔ آج نہ جانے کتنے دنوں بعد انہیں یادوں میں گم تھا۔ وہ اس کو صرف تکلیف دیا کرتی تھی۔ وہ جب مصر آیا تھا اور وہ زراعت ایک کوارٹر میں رہتے تھے۔ وہ کوارٹر ایک بوڑھی عورت کا تھا جو اسی 2 منزلہ عمارت کے گراؤنڈ فلور پر رہتی تھی۔ اس دن وہ یونیورسٹی سے واپس آیا تو وہ بہت خوش تھا، کیونکہ حریہ نے اسے کہا تھا کہ اس کے بابا اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ تھوڑا نروس بھی تھا کہ کہیں رحمان کرداوی اس کو ناپسند نہ کرے، کیونکہ اس کے پاس حریہ کی محبت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو خود ابھی پڑھ رہا تھا۔ خیر، وہ انہی سوچوں میں گم انگلی پر اپنے اپارٹمنٹ کی چابی گھماتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ بوڑھی خاتون ہے، بے چینی سے گیٹ پر ٹہل رہی تھی۔ امو، کیا ہوا؟ اس نے پاس آ کر پوچھا۔ اس کی عربی کافی اچھی ہو گئی تھی۔ میرے بیٹے کا فون آیا تھا، وہ بیمار ہے، وہ گھبراہٹ میں بولی۔ ہاں تو چلیں، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ اس نے فوراً مدد آفر کی۔ وہ یہاں نہیں رہتا، انہوں نے ہاتھ جھلا کر جواب دیا۔ تو پھر؟ ابراہیم ان کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ وہ لوگ فلسطین میں رہتے ہیں اور میں وہاں نہیں جا سکتی۔ انہوں نے اپنی بوڑھی آنکھیں رگڑی جو آنسوؤں سے تر تھی۔ لیکن وہ وہاں کیوں رہتے ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے وہاں سے ہجرت کرنے سے منع کر دیا تھا اور مجھے میرا بیٹا اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ وہ بتاتی ہوئی گیٹ کے پاس ہی رکھے ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ ابراہیم بھی ساتھ ہی بیٹھا۔ میرے 2 بیٹے تھے، انہوں نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے بتایا۔ میرا بڑا بیٹا مصر آ گیا تھا ہجرت کر کے اور مجھے لے آیا، مگر چھوٹے نے وہیں رہنے پر اصرار کیا، کہتا ہے اپنا ملک نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بتاتے ہوئے دوبارہ آپ دیدہ ہو گئی۔ تو آپ کا بڑا بیٹا کہاں ہے؟ ابراہیم نے اچنبھے سے پوچھا، کیونکہ جب سے وہ وہاں رہ رہا تھا اس نے کسی کو وہاں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ دبئی چلا گیا۔ انہوں نے ایک بار پھر سے اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کیے۔ آپ کو چھوڑ کر؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کہتا ہے اس فلیٹ کا خیال رکھنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے، اور صحیح ہی تو کہتا ہے۔ یہاں میں آرام سے ہوں، ہر مہینے خرچ بھیج دیتا ہے، اور اگر میں بھی ساتھ چلی جاتی تو اس فلیٹ پر کسی اور کا قبضہ کر لینا تھا۔ انہوں نے سر ہلا کر اس کو اپنے بیٹے کی بے گناہی کا یقین دلایا۔ خیر، کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ابراہیم کو ان کے بیٹے پر شدید غصہ آیا تھا۔ اس کی کوئی خبر مل جائے، بس کوئی خط
کوئی فون کال میرے کلیجے کو ٹھنڈک مل جائے۔ انہوں نے اکاس سے کہا، تو آپ فون کر لیں۔ ابراہیم کو ان کی دماغی حالت پر شک ہوا تھا۔ بے شک جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اسی طرح اپنے سامنے پڑی چیزوں کو بھی دیکھ نہیں پاتا۔ انہوں نے ہاتھ چلایا، فون کی بات نہیں ہے، میں نے بہت کوشش کی ہے رابطہ کرنے کی مگر رابطہ نہیں ہو پا رہا، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اچھا آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتا ہوں، آپ مجھے نمبر دیں۔ ابراہیم نے جیب سے فون نکالا۔ میں لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر اندر چلی گئیں۔ جب واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ سی پرچی تھی جس پر نمبر لکھا ہوا تھا۔ ابراہیم نے وہ پرچی تھام لی اور نمبر ڈائل کیا۔ بیل جاتی رہی مگر کسی نے کال نہ اٹھائی۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ کہیں مصروف ہوں، میں شام کو دوبارہ کال کروں گا، کہتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت بہت شکریہ بیٹا۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ فکر نہ کریں، میں پتہ کروا لیتا ہوں، ابراہیم نے تسلی دی۔ اچھا تم رکو۔ اس کا کندھا تھپتھپاتی ہوئی وہ اندر چلی گئی۔ وہ حیران سا وہاں کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں ایک ڈونگا تھا۔ یہ کیا ہے امو؟ اس نے حیرت سے ڈونگا دیکھا اور ڈھکن ہٹایا تو اس میں پائے کا سالن تھا۔ ارے واہ امو! ابراہیم نے خوش ہو کر اس شوربے میں سے اٹھتی ہوئی مہک کو محسوس کیا۔ جیتے رہو۔ انہوں نے اس کو دعا دی۔ میں روٹیاں لے کر آتا ہوں، ہم مل کر ہی کھا لیتے ہیں۔ اس نے ڈونگا واپس ان کو پکڑایا۔ تمہارا دوست کہاں ہے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ جب بھی وہ اس کو کوئی سالن دیتی تھی تو وہ زرار کے ساتھ ہی کھاتا تھا۔ وہ کسی کام سے گیا ہوا ہے، آپ بیٹھیں میں روٹیاں لے کر آتا ہوں۔ وہ مسکرا کر وہاں سے نکل گیا۔ 2 دن ہو گئے تھے مگر امو کے بیٹے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ابراہیم کو بھی اب فکر ستانے لگی تھی۔ جس موبائل پر 2 دن پہلے بیل جا رہی تھی وہ پاور آف جا رہا تھا۔ وہ اس وقت یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھا تھا، سامنے کافی کا کپ ویسے ہی پڑا تھا۔ وہ بس یوں ہی بیٹھا تھا، ہوا میں گھورتا ہوا۔ کیا ہوا مسٹر گورسی؟ ایک نسوانی آواز نے اس کو سوچوں سے نکالا۔ ابراہیم نے مڑ کر دیکھا تو حوریا کھڑی تھی، اپنے ازلی حلیے میں عبایا پہنے اور حجاب لپیٹے، ہاتھ میں ایک فولڈر اور کندھے پر اس کا بیگ۔ کچھ نہیں، ابراہیم نے سر جھٹکا۔ پھر بھی بتائیں کن سوچوں میں گم ہے؟ وہ پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میری لینڈ لیڈی، ان کا بیٹا رہتا ہے فلسطین، کہہ رہی تھیں کہ بیمار ہے، مگر انہوں نے نمبر دیا، اس پر رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کیے ایک ہی سانس میں ساری بات بتا دی۔ اوہ، یہ تو کافی نازک صورتحال ہے۔ کس شہر میں ہے؟ حوریا نے ٹیبل پر ہاتھ جمائے پوچھا۔ غزہ۔ یک لفظی جواب دینے کے بعد اس نے حوریا کے چہرے کے بگڑے تاثرات دیکھے۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ حوریا نے ٹیک لگائی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ابراہیم نے اچنبے سے پوچھا۔ پچھلے کچھ دنوں میں اسرائیلیوں نے غزہ پر حملے کیے ہیں۔ اس نے افسوس سے ابراہیم کی جانب دیکھا۔ ابراہیم کا حلق خشک ہوا۔ تو کیا امو کا بیٹا؟ وہ اسے آگے سوچ نہ سکا۔ کیا کوئی طریقہ ہے ان لوگوں سے رابطہ کرنے کا؟ ابراہیم نے ایک آنکھ سے پوچھا۔ چونکہ وہ شہر ایک گروپ کے کنٹرول میں ہے تو کوئی بھی ملک کھلم کھلا ان کی سپورٹ نہیں کر رہا تھا، اس لیے مجھے نہیں لگتا وہاں سے کوئی خبر آ سکتی ہے۔ حوریا نے افسوس سے کندھے اچکا دیے۔ لیکن ایسا کیسے کر سکتے ہیں یہ لوگ؟ کیسے یہ ان کو بے سہارا چھوڑ سکتے ہیں؟ ابراہیم کی آنکھوں میں کرو اترا۔ ہم سب فلسطین کے حمایتی ہیں ابراہیم، مگر اس گروپ کی وجہ سے ہم خاموش ہیں۔ ہم سب کے سامنے ان کی حمایت نہیں کر رہے، اس لیے ہم ان کو ڈائریکٹ سپاہی بند کی ہوئی ہے۔ حوریا نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا تو ابراہیم نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا۔ ایک گروپ کی وجہ سے تم لوگ ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑو گے؟ ابراہیم، یہ حکومتوں کے مسائل ہیں، ہم ان میں کیوں الجھ رہے ہیں؟ حوریا کو اس کا شدت پسند انداز پسند نہیں آیا تھا۔ میں بس سوال کر رہا ہوں کہ ایک گروپ کے اختلافات ہونے کی وجہ سے تم لوگ ان لاکھوں لوگوں کو ڈس اون کر رہے ہو۔ اس نے دوبارہ حوریا کی آنکھوں میں دیکھا۔ ابراہیم کم آن۔ حوریا جھنجھلائی۔ وہ جانتی تھی کہ اس پر اس لیے دباؤ ڈال رہا ہے کیونکہ رحمان کرداوی اگلے صدر منتخب ہونے جا رہے تھے۔ کیا صرف مصر پر ہی ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ پاکستان کا کیا؟ اس نے اب جوابی وار کیا تھا۔ میں یہاں پاکستان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، نہ ہی پاکستانی ہونے کا کوئی فلیکس کر رہا ہوں۔ میں بس سوال کر رہا ہوں کہ ایک گروپ کی
مخالفت کی وجہ سے ان لاکھوں لوگوں کو نظر انداز کیوں؟ اس نے حریہ کا سوال خاطر میں لائے بنا کہا تو وہ ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ غزہ کی پٹی مصر سے ملتی ہے۔ غزہ کی مٹی مصر سے ملتی ہے۔ مصر نے فلسطینیوں کے حق میں جنگیں لڑی ہیں۔ مصر نے قربانیاں دی ہیں، تو اب پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ اس نے ٹیبل پر ہاتھ دے مارے۔ حریہ اپنی کرسی پر ہی اچھلی۔ سوری۔ اس نے حریہ کے چہرے پر خوف دیکھا تو فوراً معذرت کی۔ حریہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آئی ایم سوری، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے فوراً اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ ابراہیم، حریہ کی گھٹی گھٹی سے آواز آئی۔ ہاں، یہ ایک ملک ہے جس میں لوگ بستے ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ بابا کی وجہ سے مجھ سے شکایت کر رہے ہیں۔ ابراہیم نے نفی میں سر ہلایا مگر حریہ کہتی رہی، جب بھی ملک کا کوئی سربراہ حلف اٹھاتا ہے تو وہ قسم کھاتا ہے کہ اس کا ملک سب سے پہلے اس پر اس کا ملک حق رکھتا ہے، اس کے ملک کی عوام اس پر حق رکھتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایسا فیصلہ جس سے ملک کو یا ملک کے عوام کو نقصان پہنچے وہ فیصلہ ہی نہیں لیا جاتا۔ پہلے ملکی مفادات میں، بعد میں سوشل ورک۔ حریہ نے قدرے ٹھوس لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ ہم قومیت پرستی سے کب نکلیں گے حریہ؟ اس نے تھکے سے لہجے میں پوچھا تو حریہ کو ابراہیم پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ کاش ابراہیم، کاش۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ کیا ہوا؟ ابراہیم نے اس کی جانب اچنبے سے دیکھا۔ کاش میرے بس میں ہوتا، میں آپ کو ساری ریاست ہی دے دیتی، آپ اپنی مرضی کے قوانین لاگو کرتے۔ حریہ نے تعصب پرتے لہجے میں کہا تو ابراہیم بے اختیار مسکرا دیا۔ مجھے کسی ریاست کی ضرورت نہیں، وہ اب ہلکے پھلکے بھوت میں دکھائی دیتا تھا۔ میری ریاست اس وقت میرے سامنے ہے، اس نے محبت بھرے انداز میں کہا تو حریہ نے سر جھکا لیا۔ 2 دن مزید گزر گئے مگر امو کے بیٹے کی کوئی خیر خبر نہ ملی۔ ابراہیم یونیورسٹی سے واپس آیا تو امو کے پورشن میں خاموشی تھی۔ اس نے گیٹ بند کیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کو آواز آئی، وہ کسی انسان کے کراہنے کی آواز تھی، جیسے کوئی بیمار انسان تکلیف میں کراہتا ہے۔ ابراہیم کے سیڑھیوں پر اٹھتے قدم رکے، وہ پلٹا۔ امو، اس نے صحن میں کھڑے ہو کر ہی آواز دی مگر جواب نہ داڑ۔ امو، وہ پکارتا ہوا ان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ وہ کمرے کے دروازے پر آ کر رکا، دروازہ بند تھا۔ امو، اس نے دھیمے لہجے میں پکارا اور دروازے پر دستک دی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ ابراہیم نے دروازے پر دوبارہ ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ پہلی بار اس کمرے میں آیا تھا۔ امو سے وہ اکثر صحن میں ہی ملتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا نہ جانے امو کے پاس کتنی دولت ہوگی، اور وہ ذرات اکثر ہنستے تھے کہ امو کے مرنے کے بعد وہ ان کا کمرہ لوٹ لیں گے۔ مگر آج ابراہیم ساکت رہ گیا۔ وہ ایک بوسیدہ خستہ حال کمرہ تھا جس میں بس ایک پرانا سا بیڈ، جس کا میٹرس کور جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا اور فوم باہر نکلی ہوئی تھی۔ بیڈ شیٹ بھی پرانے سے تھی جو میٹرس کو پوری طرح ڈھکنے میں ناکام رہی تھی۔ بس کچھ پرانے سے صندوق، اور بس یہ تھی امو کی کل جائیداد اور دولت۔ ابراہیم، سامنے بستر میں سے گھٹی گھٹی سی آواز آئی۔ جی امو۔ وہ بھاگ کر ان کے بستر کی جانب بڑھا۔ ابراہیم، وہ بری طرح کپکپا رہی تھی۔ ابراہیم نے ان کا لحاظ ذرا سا ان کے چہرے سے ہٹایا تو وہ ششدر رہ گیا۔ وہ عورت 4 دن میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی۔ ان کی آنکھیں دھس گئی تھی، چہرہ پیلا زرد پڑ رہا تھا، مانو خون کی ایک بوند تک نہ تھی۔ ابراہیم نے ان کا ماتھا چھوا تو وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ امو، اٹھیے، میں آپ کو ہسپتال لے چلتا ہوں۔ اس نے ان کا لحاف ہٹانا چاہا۔ نہیں ابراہیم۔ انہوں نے جلدی سے اپنا لحاف پکڑ لیا۔ کیا ہوا امو؟ ابراہیم نے غیر یقینی سے ان کو دیکھا مگر پھر اگلے ہی لمحے ایک بدبو اس کی ناک سے ٹکرائی۔ وہ عورت اپنی بے بسی کی انتہا پر تھی۔ امو، میں کسی کو بلا کر لاتا ہوں۔ اس نے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے پہلی بار شاید کسی کو اس قدر بے بسی کی کیفیت میں دیکھا تھا۔ ابراہیم، انہوں نے اس کو پکارا تو ان کی بات سننے کے لیے قریب ہوا۔ یہ چابیاں۔ انہوں نے ایک پرانی چابی نکال کر ابراہیم کی جانب بڑھائی۔ یہ کس کی چابی ہے امو؟ اس نے چابی کو الٹ پلٹ کر دیکھا کیونکہ وہ جس تالے کو لگتی تھی وہ سالوں پہلے استعمال ہوا کرتا تھا۔ یہ غزہ، میرا گھر۔
انہوں نے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ امو، وہ تڑپ کر رہ گیا۔ میرے بیٹے کو یہ چابی لوٹا دینا، اسے کہنا کہ اس کی ماں نے اس کو معاف کر دیا، اس سے کہنا کہ اس کی ماں اس سے پیار کرتی ہے، اسے کہنا کہ اس کی ماں نے اس کو اپنا سب کچھ بخش دیا۔ مگر وہ کہتے کہتے رکی، ان کی سانس پھولنے لگی۔ امو، امو، ابراہیم پریشان ہوا، مگر میں جدائی برداشت نہ کر پائی۔ اگر وہ زندہ ہوا تو اسے کہنا یہ چابی میرے گھر کے آنگن میں دفنا دے، اور اگر وہ آگے نہ بول سکی، پھر سے سانس اکھڑ رہی تھی۔ امو، میں کلثوم آپا کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ جلدی سے باہر نکلا، اس کا رخ پڑوس کی جانب تھا، ذرا بھی کوارٹر میں نہیں تھا، اور اس کو امو کو سنبھالنے کے لیے کسی کی مدد چاہیے تھی۔ کچھ ہی دیر میں کلثوم آپا، جو کہ خود ایک ادھیڑ عمر مصری خاتون تھی، ان کے ساتھ امو کے کمرے میں تھا۔ آپ پلیز ان کو چینج کروا دیں، میں گاڑی کا بندوبست کرتا ہوں، اس نے کلثوم آپا سے گزارش کی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم گاڑی لے آؤ، وہ کہتے ہوئے امو کے ایک صندوق میں سے ان کے کپڑے نکالنے لگی۔ ابراہیم فون کال ملاتا ہوا باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں ایمبولینس پہنچ گئی تو وہ بھاگ کر واپس کمرے میں آیا، مگر اس کے قدم دروازے پر ہی مجمد ہو گئے۔ کلثوم آپا اٹھی اور امو کی آنکھیں بند کر دی، وہ آنکھیں جو منتظر تھی اپنوں کی، جو اپنے دونوں بیٹوں کی منتظر تھی۔ آج ان کا انتظار ختم ہو گیا تھا، آج وہ آنکھیں بند ہو گئی تھی، بس اتنا سا وقت لگتا تھا اور انتظار ختم ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ابراہیم کے قدم لڑکھڑائے، وہ الٹے قدموں ہٹتا چلا گیا، حتیٰ کہ وہ کوارٹر کی عمارت سے ہی باہر نکل گیا۔ 3 دن گزر گئے تھے۔ امو کی تدفین کا سارا انتظام اس نے خود ہی کروایا تھا۔ نہ تو امو کے دبئی والے بیٹے نے پلٹ کر ماں کا احوال جاننے کی کوشش کی تھی، اور نہ ہی ابراہیم نے اس سے کوئی رابطہ کیا تھا۔ البتہ فلسطین والا بیٹا، ہاں، ابراہیم کو اب اس تک پہنچنا تھا، اس کو امو کی امانت اس کے دیس پہنچانی تھی۔ شام ہو رہی تھی، سورج ڈھل رہا تھا، اور وہ بحیرہ احمر کے ساحل پر بیٹھا تھا۔ ڈھلتا ہوا سورج آسمان پر اپنے ہزاروں رنگ بکھیر رہا تھا، مگر وہ ڈھل رہا تھا، وہ ڈوب رہا تھا، اور ابراہیم کو ڈوبتی ہوئی چیزیں پسند نہیں تھی۔ اس کو ابھرتا ہوا سورج پسند تھا، نہ کہ ڈوبتا ہوا۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا، اپنے سیاہ پین کے پوائنچے اس نے موڑ رکھے تھے، جس کی وجہ سے اس کی پنیاں تک نظر آتی تھیں۔ وائٹ ڈریس شرٹ جس کے گریبان سے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، اس کے بال وہ ماتھے پر جھول رہے تھے، فضا کے ہر جھونکے کے ساتھ اس کے بال رقص کر رہے تھے۔ وہ یوں ہی اپنے دونوں گھٹنوں کو سمیٹے، ان پر اپنے بازو ٹکائے اور دونوں ہاتھوں کو باہم پھنسائے بیٹھا رہا۔ اسے وہاں کچھ دیر بیٹھنا تھا، سو وہ بیٹھا رہا، خشک آنکھیں اور سپاٹ چہرہ لیے۔ اس کو اپنے غم کو پروسیس کرنا تھا۔ ابراہیم نے شاید پہلی موت اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتی دیکھی تھی۔ وہ ایک حساس سا ماں باپ کا فرما بردار اور لائق بیٹا تھا۔ اس کو ان جھمیلوں کا نہیں پتا تھا۔ اس نے پہلی بار کسی کے لیے کفن خریدا تھا، پہلی بار اس نے کسی کی قبر بند کی تھی، پہلی بار اس نے کسی جنازے کو کاندھا پڑھایا تھا۔ سفیان گورسی کے رشتہ دار بہت محدود سے تھے، بس کچھ کزنز اور دوست، مگر ابراہیم کبھی کسی فوتگی میں نہیں گیا تھا۔ اس کو اسپتالوں اور فوتگی والی جگہوں سے وحشت ہوتی تھی۔ اس کے لیے لوگوں کی چیخو پکار سننا بہت کٹھن تھا۔ وہ کمزور نہیں تھا، وہ حساس تھا، بس اس سے وہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا، عورتوں کا بہن ڈالنا اور ہسپتالوں میں موجود ایمبولینسز کا شور۔ وہ مانتا نہیں تھا، مگر کہیں نہ کہیں اس کو اس چیز کا ٹراما تھا۔ اس کو وہاں بیٹھے بیٹھے گھنٹوں ہی بیت گئے۔ آسمان میں چاند نکل آیا اور ستاروں کا نور ہر سو پھیل گیا، مگر ابراہیم کے اندر تاریکی سی بھر گئی۔ آج امو کی قبر میں پہلی رات ہوگی، یہ سوچ سوچ کر ہی اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اس کو یہ دنیا آج پہلی بار اتنی بے معنی معلوم ہوئی تھی۔ اس کے سامنے ایک موت نے اس دنیا کی حقیقت کھول کر رکھ دی۔ یہ دنیا کیا تھی؟ محض ایک ہچکی آتی ہے انسان کو اور اس بار جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ گھڑا ٹوٹا تو یہ آواز آئی، نہیں، دونوں میں اب جدائی۔ شکست جسم خاکی سے ہے پیدا، رباب روح کی نغمہ سرائی۔ کچھ لمحے آگاہی کے لمحے ہوتے ہیں،
ابراہیم کے لیے بھی یہ وہ لمحہ تھا جب زندگی کی اصلیت اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت۔ القاہرہ یونیورسٹی کی رونق اپنی آب و تاب پر تھی۔ کیفیٹیریا میں ہمیشہ کی طرح ایک ہجوم اور اس کے سامنے وسیع لان میں نوجوان لڑکیاں ٹولیوں کی صورت میں موجود تھے۔ کچھ گروپس کی صورت میں کھڑے تھے، اپنے اپنے پروجیکٹس ڈسکس کر رہے تھے، تو کچھ لان میں موجود فوارے کے ارد گرد جمع تھے۔ مین انٹرنس روم کے سامنے بنی پھولوں کی کیاری میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ حوریا جھکی اور ایک پھول توڑا۔ اس نے پھول کی مہک کو اپنی سانسوں میں اتارا۔ ابراہیم کہاں ہے؟ اس کے عقب سے آواز آئی۔ حوریا پلٹی۔ کیوں؟ کیا وہ یونی نہیں آئے آج؟ حوریا نے چہرے پر حیرت سجائے پوچھا۔ میں جلدی نکل آیا تھا، مجھے کہہ رہا تھا تم پہنچو، میں آ رہا ہوں۔ زرار سامنے جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ اچھا، میں نے تو صبح ان کو نہیں دیکھا۔ حوریا ٹھٹکی۔ خیر، آ جائے گا۔ زرار نے کندھے اچکائے۔ اسی دوران ابراہیم وہاں آتا دکھائی دیا۔ السلام علیکم۔ اس نے آتے ہی ان دونوں کو سلام کیا۔ کہاں تھے تم صبح سے؟ زرار نے فوراً پوچھا۔ میں ایمبیسی گیا تھا، اس نے نارمل سے انداز میں جواب دیا تو حوریا اور زرار دونوں ٹھٹکے۔ کیوں؟ ان دونوں نے یک زبان ہو کر پوچھا۔ مجھے فلسطین جانا ہوگا۔ اس نے اپنے سر دھوتے ہاتھوں کو باہم مسلتے ہوئے ان کو حرارت پہنچائی۔ لیکن کیوں؟ حوریا پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ امو کی امانت لوٹانے جانا ہے، اس نے ہوا میں گھورتے ہوئے جواب دیا۔ وہ تینوں اس وقت مین انٹرنس روم کے سامنے کھڑے تھے۔ ابراہیم کے عقب میں دیو کامت کلاک ٹاور اپنی شان سے کھڑا تھا۔ لیکن ابراہیم؟ حوریا نے افسوس سے اس کو دیکھا۔ کیا وہ بس ایک چابی لوٹانے وہاں جا رہا تھا؟ آپ ان کے خاندان کو تلاش کیسے کریں گے؟ حوریا پریشان ہو گئی تھی۔ غزہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ایسے میں ابراہیم کا غزہ جانے کی ضد کرنا حوریا کو ہلکان کر رہا تھا۔ امو کے صندوق میں ایک ایڈریس ملا ہے، شاید ان کے بیٹے کا ہی ہے، وہاں جاؤں گا، وہ اپنے جوگرز جھاڑتا ہوا بولا۔ لیکن اگر وہ لوگ وہاں نہ ہوئے تو حوریا، میں ان کو کسی پناہ گاہ میں ڈھونڈ لوں گا، وہ بے فکری سے بولا۔ آپ کو یہ اتنا آسان لگتا ہے؟ ہر مشکل کام کو مشکل سمجھ کر چھوڑ نہیں دیا جاتا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ مگر آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ بس ایک چابی دفنانے؟ حوریا کو افسوس ہوا۔ میں ایک امانت لوٹانے جا رہا ہوں، خواہ وہ ایک چابی ہی کیوں نہ ہو، مگر مجھے جانا ہوگا۔ کام ہو گیا ہے، میں 2 دن تک نکل جاؤں گا۔ وہ مصروف سے انداز میں بولتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ حوریا اور زرار نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ یہ بندہ پاگل ہے، زرار نے افسوس سے سر جھٹکا۔ وہ غزہ پہنچ گیا تھا۔ اس نے ایک ٹیکسی لی اور ایئرپورٹ سے نکل آیا۔ وہ اس وقت غزہ شہر کے اندرون میں تھا۔ وہ عام شہروں جیسا شہر، لوگ، عمارتیں اور گاڑیوں کا شور، بس یہی سب کچھ تو ہوا کرتا ہے کسی بھی شہر میں۔ ہم اس دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، وہاں یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ فاصلے طے کرنے کے بعد ڈرائیور نے اس سے ایڈریس پوچھا تو ابراہیم نے جلدی سے اپنے ہینڈ کیری سے ایک پرچی نکالی، ایک وہ سیدھا سی پرچی جس پر ایک پتہ درج تھا۔ اس نے وہ پرچی ڈرائیور کی جانب بڑھا دی۔ کیا آپ کو اس ٹاؤن میں ہی جانا ہے؟ ڈرائیور نے مڑ کر حیرت سے ابراہیم کو دیکھا۔ ہاں، مجھے یہیں جانا ہے۔ ابراہیم کا دل ایک لمحے کو بند ہوا۔ لیکن یہ ٹاؤن تو مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ ڈرائیور نے وہ چٹ واپس ابراہیم کو پکڑائی۔ لیکن مجھے یہی جانا ہے، اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ تو وہ ڈرائیور زخمی سا مسکرایا۔ وہاں بس کھنڈرات ہیں، جو لوگ زندہ بچ گئے تھے وہ وہاں سے ہجرت کر گئے ہیں۔ اس نے گاڑی کو نئے روٹ پر ڈالتے ہوئے ابراہیم کو بتایا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ لوگ کہاں گئے؟ یعنی کوئی کیمپ وغیرہ؟ ابراہیم نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ لوگ دوسرے ٹاؤن میں پناہ لے رہے ہیں، یہی معلوم ہے بس۔ میڈیکل کیمپ قائم ہوئے تھے مگر اب وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ حالات نارمل ہونے پر کچھ لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے تو کچھ ہجرت کر گئے، مگر زیادہ تر تعداد نے ہجرت ہی کی ہے۔ ڈرائیور عربی زبان میں اس کو تفصیلات بتا رہا تھا۔ جو کچھ گھر مکمل طور پر تباہ ہونے سے بچ گئے تھے، ان گھروں کے مکین لوٹ آئے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے اپنے رشتہ داروں سے ملنا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے گا جو وہاں لوٹ آئے، مگر مجھے نہیں لگتا وہاں کوئی باقی بچا ہوگا، کیونکہ حملے کے بعد وہاں خوراک اور دوا کا کفتان پڑ گیا تھا۔ مارکیٹس تباہ ہو گئیں،
پاور کٹس اور پانی کے مسائل کی وجہ سے لوگوں نے وہاں سے ہجرت کر لی۔ ڈرائیور ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کو بتا رہا تھا۔ ویسے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا آپ غزہ کے رہائشی ہیں؟ اس نے اب کی بار مڑ کر ابراہیم کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، وہ چونکا۔ نہیں نہیں، میں مصر سے آیا ہوں، دراصل ہوں پاکستانی، مگر مجھے یہاں کسی کو ڈھونڈنا تھا۔ اس نے مختصر الفاظ میں اپنا تعارف کروایا۔ پاکستانی؟ ڈرائیور نے خوشگوار حیرت سے مڑ کر دیکھا۔ ہاں، میں پاکستانی ہوں۔ ابراہیم نے ہچکچاتے ہوئے تصدیق کی۔ پاکستانی تو ایٹمی پاور ہے، ہمیں پاکستان سے بہت امید ہے۔ وہ نوجوان پرجوش سا دکھائی دیتا تھا۔ کی امیدیں ہیں؟ ابراہیم کا دل سا دکھا تھا۔ تم لوگ بھائی ہو ہمارے، ہمیں ہمیشہ سے بتایا گیا ہے کہ صرف پاکستان ہے جو عالمی برادری میں ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے۔ وہ لڑکا بہت خوش اور پر امید دکھائی دیتا تھا۔ مگر تم لوگوں کو کسی کی مدد کے سہارے کی نہیں رہنا چاہیے۔ ابراہیم نے اپنی شرمندگی چھپائی۔ آپ سے کس نے کہا کہ ہم کسی کی مدد کے سہارے بیٹھے ہیں؟ ہم لوگ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہم یہ جنگ قیامت تک لڑتے رہیں گے، کیونکہ فلسطین ہماری سرزمین ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ ہم نے جن کو پناہ دی وہ آ کر اس کے مالک بن بیٹھے ہیں، اور ہم یہ بات قبول نہیں کر سکتے۔ جو شیلا سا نوجوان ڈرائیور اچانک ایک مجاہد سا بن گیا۔ ابراہیم کو اس سے ہمدردی ہوئی، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کو اپنا آپ زمین میں دھستا ہوا محسوس ہوا۔ وہ لوگ اس ملک سے اتنی امیدیں جوڑے بیٹھے تھے، اور اس کے ملک کو اپنی اندرونی لڑائیوں سے ہی فرصت نہ تھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اندھیرا ہو رہا ہے، کہیں تو کسی ہوٹل میں لے چلو، وہاں رکنا اور صبح اپنے سفر پر نکل جانا۔ اس لڑکے نے ابراہیم سے پوچھا تو ابراہیم تھٹکا۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب سے اپنا والٹ نکالا۔ کتنا کرایہ ہوگا ایک رات کا؟ اس نے اپنے پیسے گنتے ہوئے پوچھا۔ 500 شکل، اس ڈرائیور نے آرام سے کہہ دیا، جبکہ ابراہیم کا حیرت کے مارے منہ کھل گیا۔ آپ حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ اس نے مرر میں سے ابراہیم کا حیرت زدہ چہرہ دیکھا۔ اتنا کرایہ؟ ایک رات گزارنی ہے بس میں نے۔ ابراہیم نے احتجاج کیا۔ یہ تو ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں ایک کمرے کا کرایہ بتایا ہے، جہاں کھانا پینا اور بانی تمہارا اپنا ہوگا۔ بس ایک بستر کی اتنی قیمت ہے۔ وہ فلسطینی ہنس دیا۔ مگر یار، ابراہیم نے افسوس سے اپنے پرس میں دیکھا، جہاں 2000 شیکل اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ اگر میں نے ایک رات گزارنے کے لیے 500 شیکل خرچ کر دیے تو باقی کے دن کہاں گزاروں گا؟ کھانا پینا اور سفر سے یاد آیا، تمہارا کرایہ یہ کتنا ہوا بھائی؟ ابراہیم نے پریشانی سے پوچھا۔ ابھی تک تو 300 شکل ہوئے ہیں، پر اگر آپ کو مست سفر کرنا ہے اور آج رات ہی اس سے پتے پر پہنچنا ہے تو 800 شکل تو بن ہی جائیں گے۔ اس نے انگلیوں پر حساب کر کے بتایا۔ ارے بھائی، تو مجھے یہیں اتار دو۔ ابراہیم نے فوراً اس کو رکنے کا اشارہ کیا۔ مگر بھائی، تم اس وقت کہاں جاؤ گے؟ اس ڈرائیور نے روڈ کی ایک طرف گاڑی روکتے ہوئے ہمدردی سے پوچھا۔ تم یہ اپنے 250 شکل پر رکھو، اب میں چاہے جاؤں بھاڑ میں۔ اس نے 2.5 شکل اس کو پکڑائے۔ مگر بھائی، آپ کے 300 شکل بنتے ہیں۔ اس ڈرائیور کو لگا کہ ابراہیم کو سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ ہاں، جیسے میں تو جانتا ہی نہیں، یہ جو میٹر ہے نا تمہارا، یہ تم نے تیز کیا ہوا ہے۔ ابراہیم نے اس کی ٹیکسی کے میٹر کی جانب اشارہ کیا تو وہ ڈرائیور گڑبڑایا۔ نو، ٹورسٹ آپ کے ملک آ جائیں اور آپ لوگ فراڈ نہ کریں؟ ناممکن۔ ابراہیم نے غصے سے اس کو دیکھا۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ اور لڑکا گاڑی سے نکل آیا۔ دراصل جنگ کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، اس لیے آپ کو قیمتیں زیادہ لگ رہی ہیں۔ وہ سچ بول رہا تھا۔ ابراہیم کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ جنگ کسی ملک یا شہر کی اکانومی کو کس قدر متاثر کرتی ہے۔ بے روزگاری میں اور مہنگائی یہ جنگ کے پہلے 2 بچے ہوتے ہیں جن کو وہ جنم دیتی ہے۔ اس کے بعد بھوک، پیاس، ادویات اور قلت، یہ سب قباحتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ابراہیم شرمندہ ہوا، مگر میٹر کے معاملے میں وہ صحیح تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ میٹر یہ اتنا تیز کیوں ہے؟ وہ اپنے سوال پر قائم رہا۔ وہ تو جی بس ہم ٹیکسی ڈرائیور تھوڑا بہت نفع نکال لیتے ہیں، مگر یقین جانے صرف غیر ملکیوں سے، کیونکہ ہمارا بھی کچھ حق بنتا ہے نا۔ اس نے کان کھجایا۔ ابراہیم نے مسکراہٹ ضبط کی۔ اس کو اس معصوم سے لڑکے پر غصہ نہیں آیا تھا،
تو کیا تم بھول گئی؟ یہ غلط ہے، ابراہیم نے باور کروایا۔ آئندہ نہیں کروں گا۔ اس لڑکے نے اپنا کان کھجایا تو ابراہیم مسکرا کر رہ گیا۔ اچھا یہ لو 50 شکل، مگر مجھے تم کسی ہوٹل میں چھوڑ کر آؤ، اور اس سے 1 روپیہ اوپر نہیں۔ ابراہیم نے نوٹ ہاتھ میں پکڑے ہی اس سے عہد لیا۔ آ جائے۔ وہ لڑکا فوراً گاڑی میں بیٹھا تو ابراہیم نے سر جھٹکا۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ وہ ٹیکسی ایک 4 منزلہ مگر پرانی سی عمارت کے سامنے آ کر رکی۔ وہ کوئی گھر معلوم ہوتا تھا۔ ابراہیم گاڑی سے نکلا تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کا استقبال کیا۔ یہ تو کوئی ہوٹل معلوم نہیں ہوتا۔ اس نے اپنا ہینڈ کیری اٹھائے اس ڈرائیور سے سوال کیا۔ میں نے سوچا آپ کے 500 شکل بچا لیے جائیں۔ وہ لڑکا گاڑی کو لاک لگا کر پلٹا اور آ کر ابراہیم کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ کیسے؟ دیکھو، اگر تمہارا مجھے لوٹنے کا ارادہ ہے تو بتا دو، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں تو بس یہاں ایک امانت لوٹانے آیا ہوں۔ ابراہیم نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے تو وہ لڑکا ششدر رہ گیا۔ کیا آپ کو میں ایسا لگتا ہوں؟ اس نے معصومیت سے کہا تو ابراہیم نے آنکھیں چھوٹی کر لی۔ کیا معلوم تم لوٹ کر کہو کہ اس مال پر بھی تمہارا حق ہے۔ اس نے اس لڑکے کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ لڑکا ہنس دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنے گھر لے کر آیا ہوں، یہاں رات گزاریں، صبح ہوتے ہی ہم آپ کی منزل کی طرف چلیں گے۔ اس نے مہمان نوازی کی پیشکش کی۔ میں 500 شکل نہیں دینے والا، ابراہیم نے گردن موڑ کر ساتھ کھڑے لڑکے سے کہا تو وہ ہنس دیا۔ میں آپ کی مہمان نوازی کروں گا، اور مہمانوں سے قیمت نہیں لی جاتی۔ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا تو ابراہیم بھی جھجکتے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیا۔ ابراہیم اپنے کمرے میں لیٹا تھا کہ کچن سے اٹھنے والے شور کی وجہ سے وہ ٹھٹکا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا اور وہ اپنے کمرے سے نکل آیا۔ ایک ڈھیلی سی سیاہ سلیولس ٹی شرٹ اور ایک ٹراؤزر پہنے وہ خمار آلود آنکھوں کے ساتھ سیڑھیاں اتر کچن سے ہنوز شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ حریہ، کیا تم واپس آ گئی؟ اس نے جمائی روکی اور آ کر صوفے پر ڈھہ گیا، مگر کسی نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ تینوں بچے کچن میں ہی موجود ہیں۔ مرجان، ماما آ گئی؟ اس نے آواز لگائی مگر کوئی جواب نہیں۔ یہ سب کے سب بہرے ہو گئے ہیں کیا؟ وہ وہاں سے اٹھا اور کچن میں آیا۔ وہ دروازے میں پہنچا تو اس کی حیرت کا ٹھکانہ نہ تھا۔ یاقوت اور مرجان اپنی اپنی شیف کیپ پہنے کھڑے تھے۔ یاقوت ایک سٹول پر چڑھ کر سنک میں کچھ پھل دھو رہا تھا، جبکہ مرجان ایک باؤل میں پگھلی ہوئی چاکلیٹ کو چمچ کی مدد سے مکس کر رہا تھا۔ دینا شیلف پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک اسٹرابری تھی جس کو وہ شوق سے کھا رہی تھی۔ اس کا رس اس کے کپڑوں پر بھی لگا ہوا تھا، یعنی اس سے پہلے کئی اسٹرابریز نپٹا چکی تھی۔ صفا آنٹی، آپ کو پتا ہے مجھے کوکیز بنانے کا بہت شوق ہے، مگر ماما کو میرے ٹیلنٹ پر ہمیشہ سے شک رہا ہے، یاقوت سنگھ پر کھڑے کھڑے کہہ رہا تھا۔ اور دیکھو، آج پریٹی لیڈی بھی ہمارے ٹیلنٹ کو مان گئی، مرجان نے باؤل میں چمچ چلاتے ہوئے کہا تو صفا، جو کہ مائکرو ویو کے پاس کھڑی مسکرا کر رہ گئی۔ وہ سب اپنے کام میں اتنے مگن تھے کہ ان کو ابراہیم کی آواز نہ آئی اور نہ ہی یہ معلوم پڑا کہ وہ اس وقت دروازے میں کھڑا ان سب کو حیرت زدہ سا دیکھ رہا ہے۔ ہاں، میں تو تم لوگوں کے ٹیلنٹ سے امپریس ہی ہو گئی، صفا کی ابراہیم کی جانب پشت تھی۔ یعنی اب ہم بیکنگ ماسٹر بن گئے نا؟ یاقوت نے گردن موڑ کر صفا سے پوچھا۔ یس شیف یاقوت، صفا نے انگوٹھا کھڑا کر کے اس کو داد دی، مگر شیف مرجان کی برابری نہیں کر سکتے تم یاقوت۔ مرجان نے انگلی سے اس چاکلیٹ کے آمیزے کو چاٹ کر کہا تو وہ تینوں ہنس دیے۔ دینا نے مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا تو وہ مسکرائی۔ بابا، بابا، دینا، پک اپ۔ اس نے وہیں سے اپنی باہیں اوپر اٹھائی۔ دینا کی بات پر سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ سب نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا تو وہ دروازے میں کھڑا تھا، سینے پر بازو لپیٹے۔ بابا! یاقوت نے فوراً اپنی کیپ اتاری اور اپنا ایپرن اتار دیا۔ تمہیں غالباً بخار تھا یاقوت، وہ سخت تاثرات لیے وہیں سے بولا تو یاقوت ہڑبڑا گیا۔ بٹ بابا، اب میں ٹھیک ہوں۔ اس نے لب کاٹے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ ان کو لے کر بہت حساس ہے۔ وہ بخار کی حالت میں وہ پانی میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ صبح اس کی جو حالت تھی وہ بس ابراہیم جانتا تھا۔ اس نے یاقوت کو پہلی بار اتنی بری حالت میں دیکھا تھا، وہ ڈر گیا تھا، اور ہسپتال میں گزارے ہوئے وہ چند گھنٹے ابراہیم پر کس قدر کٹھن گزرے تھے، اس کا ان تینوں کو اندازہ تک نہ تھا۔ سوری بابا۔ یاقوت اس کے سامنے آ کر سچ چکائے کھڑا تھا۔ جاؤ، جا کر آرام کرو۔ ابراہیم نے اس کو ایک گھوری سے نوازا تو فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب کچن میں مرجان، صفا اور دینا تھے۔ زہرا کہاں ہے؟
اس نے صفا پر نگاہ ڈالے بنا ہی مرجان سے پوچھا، بابا وہ زہرا ہمارا روم سیٹ کر رہی تھی، اس لیے ہم لوگ کچن میں اس لیے آپ لوگوں کو لگا کہ اب آپ کچن میں اپنی کوکنگ کی جوہر دکھائیں؟ ابراہیم نے دفے دفے غصے میں بولا تو مرجان سر جھکا گیا۔ وہ ہمیں کوکیز بنانی تھی، اس نے بمشکل کہا، اپنے باپ کے سامنے اس کی اکثر بولتی بند ہو جایا کرتی تھی۔ کوکیز کھانی تھی تو زہرا سے کہہ دیتے، وہ بنا دیتی۔ اگر کچھ ہو جاتا، کوئی حادثہ پیش آ جاتا، مرجان تم اپنی ذمہ داریاں کب سمجھو گے؟ ابراہیم ذرا اونچی اونچی آواز میں چلایا، بابا آپ کو صحیح سے سنائی نہیں دیا شاید، ہمیں کوکیز بنانی تھی۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھا کر اپنی بات دہرائی، تم اپنی لمٹس کراس کر رہے ہو مرجان۔ ابراہیم نے آنکھیں بڑی کر کے اس کو گھورا۔ صفا کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس کو ابراہیم سے خوف بھی آ رہا تھا مگر مرجان پر ترس بھی آ رہا تھا، اس لیے وہ 2 قدم آگے آئی۔ وہ دراصل میں نے کہا تھا کوکیز بنانے کے لیے۔ صفا نے سارا الزام خود پر لے لیا۔ مرجان نے غیر یقینی سے صفا کو مڑ کر دیکھا۔ میں فی الحال اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہوں، ابراہیم نے سرد لہجے میں کہا تو صفا کے دل کے انگنت ٹکڑے ہوئے۔ سوری، صفا نے بمشکل کہا۔ بابا آپ پریٹی لیڈی کو بلا وجہ ڈانٹ رہے ہیں، یہ میرا آئیڈیا تھا۔ مرجان نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ تم دینا کو لے کر اندر جاؤ۔ ابراہیم نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو اندر جانے کا حکم دیا تو مرجان وہاں سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ کیا تم اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو؟ ابراہیم نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ پہلے پریٹی لیڈی کو جانے دیں۔ مرجان نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے۔ مرجان، ابراہیم نے دانت کھینچ لیے، مجھے پتا ہے میرے جانے کے بعد آپ ان پر غصہ کریں گے، اس لیے ان کو جانے دیں، اس نے ڈھٹائی سے کہا تو ابراہیم نے مٹھیاں بھینچ لی۔ فائن، مگر پہلے دینا کو لے کر۔ ابراہیم نے مڑ کر دیکھا تو دینا کچھ کھا رہی تھی۔ وہ اب اسٹرابری نہیں کچھ اور کھا رہی تھی۔ ابراہیم کی نظر دینا کے پاس پڑے مونگ پھلی کے جار پر پڑی۔ ابراہیم کی سانس اٹکی۔ وہ جس تک دینا تک پہنچا، اس نے دینا کا ہاتھ دیکھا، اس میں مونگ پھلی کے دانے تھے۔ دینا میرے بچے منہ کھولو۔ اس نے جلدی سے دینا کے منہ میں انگلی ڈال کر اس کا منہ کھلوایا۔ ابھی مونگ پھلی اس کے منہ میں ہی تھی، اس نے جلدی سے مونگ پھلی اس کے منہ سے نکالی۔ بابا پانی۔ مرجان بھی حواس باختہ سا ایک گلاس پانی لیے اس کے پاس آیا تھا۔ دینا پانی پیو۔ ابراہیم نے پانی دینا کے منہ کو لگایا۔ اس نے کچھ پانی پی لیا، پھر اس نے اپنی درمیانی اور شہادت کی انگلی دینا کے حلق میں ڈالی۔ دینا نے کچھ دیر بعد ہی الٹی کر دی۔ ابراہیم نے پاس پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالے اور دینا کے کپڑے صاف کیے۔ صفا اڑی رنگت کے ساتھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ مرجان، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، اس نے کہا تو مرجان فوراً باہر بھاگا۔ کیا ہوا؟ صفا ایک قدم آگے بڑھی۔ اسٹاپ رائٹ دیئر۔ اس نے انگلی کھڑی کر کے اس کو وہیں روک دیا۔ صفا وہیں رک گئی۔ ابراہیم دینا کو اٹھائے لاؤنج میں آیا، ایک کوٹ اٹھایا اور دینا کو اس پر لپیٹ دیا اور اس کو لیے فوراً باہر نکل گیا۔ صفا منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہچکیاں روک رہی تھی۔ وہ لوگ گاڑی میں تھے۔ ابراہیم کی گود میں دینا تھی جبکہ مرجان پریشانی سے اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ دینا کچھ دیر تک نارمل رہی تھی مگر پھر اس کی سانس اکھڑنے لگی، وہ کھانسنے لگی۔ دینا میری جان پلیز بچہ، بس تھوڑی دیر۔ وہ اس کو اپنے سینے میں بھینچے، نہ جانے زیر لب کیا کیا پڑ رہا تھا۔ ڈرائیور انکل جلدی گاڑی چلائیں، مرجان بھرائی آواز میں چلایا تو ڈرائیور نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ دینا، ابراہیم نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر اس کے گال تھپ تھپائے۔ دینا کی سانس رک رک کر آ رہی تھی۔ نو میرا بچہ، تو بہادر ہے نا؟ دینا از بریو۔ وہ نہ جانے دینا کو حوصلہ دے رہا تھا یا خود کو۔ وہ سارے راستے بھی اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا تو کبھی اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے اس کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کرتا۔ جیسے تیسے کر کے وہ لوگ ہسپتال پہنچ گئے۔ ایمرجنسی۔ وہ دینا کو باہوں میں اٹھائے ایمرجنسی میں داخل ہوا۔ فوراً ایک اسٹریچر لایا گیا اور دینا کو اس پر لٹا کر ایمرجنسی میں لے گئے۔ وہ باہر کھڑا رہ گیا۔ ابراہیم کو نہیں معلوم تھا کہ دنیا کسے کہتے ہیں۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے ارد گرد کون ہے، وہ تنہا ہے یا ایک بھیڑ کے اس کے گرد۔ اس کو تو بس یہ معلوم تھا کہ اس کی 3 سالہ دینا اس ایمرجنسی میں ہے اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ ابراہیم کو لگا کہ اس کے سر پر آسمان نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پیروں تلے زمین ہے اور وہ ہوا میں ہی کہیں معلق ہے۔ بس اس کو اپنی سانسیں سنائی دے رہی تھیں اور دھڑکتا ہوا دل، بس یہ 2 چیزیں تھیں۔
جن کی وجہ سے وہ اپنے وجود کو محسوس کر رہا تھا۔ آج وہ دوبارہ ہسپتال میں آیا تھا۔ اس نے آج باری باری اپنی اولاد کو اس حالات میں دیکھا تھا۔ کیسا امتحان تھا یہ؟ کیوں تھا یہ؟ کیوں اللہ اس کو اس کی اولاد کے ہاتھوں آزما رہا ہے؟ ایسا کیا کیا ہے اس نے کہ اس کو اس کی اولاد کے ذریعے آزمایا جا رہا تھا؟ مگر فی الحال ابراہیم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ وہیں کھڑا تھا ایمرجنسی کے بند دروازے کے سامنے۔ بابا! مرجان نے اپنے ننھے ہاتھ سے اپنے باپ کا ہاتھ تھاما اور ساتھ آ کھڑا ہوا۔ بابا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے گردن اٹھا کر اپنے باپ کا نیم رخ دیکھا۔ اس کے باپ کا چہرہ سپاٹ تھا۔ بے اثر۔ بابا! مرجان نے دوبارہ پکارا تو ابراہیم نے دیوانوں کی سی کیفیت میں گردن موڑ کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہ سر اٹھائے کھڑا تھا۔ مرجان! وہ کسی کیفیت کے تحت پکارا۔ بابا، شی ول بی آل رائٹ۔ مرجان نے اپنے باپ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبا کر اس کو حوصلہ دیا۔ ابراہیم اس کی جانب بڑھا اور پھر وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ گھٹنوں کے بل اس نے مرجان کو اس کے شانوں سے تھاما۔ واٹ آف شی ڈائڈ مرجان؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ مرجان کی سانس تک بند ہو گئی۔ نو بابا، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ مرجان نے آنسوؤں کا گلا حلق سے نیچے اتارا۔ واٹ اف شی ڈائڈ مرجان؟ وہ دوبارہ بولا تو اس کی آواز بکھر سی گئی۔ نو بابا۔ مرجان نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی ننھی سی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو دفنایا ہے مرجان۔ کیا تم میں ہمت ہے اپنی بہن کو دفنانے کی؟ اس نے مرجان کی آنکھوں میں دیکھ کر نہ جانے کیوں یہ سوال کیا۔ نو بابا، مرجان بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ابراہیم نے آنکھیں بند کر لی۔ بابا، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ مرجان قدرے اونچی مگر بکھری ہوئی آواز میں بولا تو ابراہیم نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگائے۔ امانتیں لوٹاتے وقت آنسو نہیں بہائے جاتے، اس نے اپنے بیٹے سے کہا۔ اس کی اپنی آنکھیں ضبط سے لال ہو رہی تھی۔ بابا پلیز، مرجان گڑ گڑایا۔ ایسی باتیں مت کریں، دینا کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ صفا اپنی ہچکیاں روکتے ہوئے بھاگ کر یاقوت کے کمرے میں پہنچی۔ وہ ابھی لیٹا ہی تھا کہ دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا۔ صفا آنٹی، کیا ہوا؟ وہ پوچھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھا۔ صفا بھاگ کر آئی اور یاقوت سے لپٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا صفا آنٹی؟ وہ پریشان سے پوچھ رہا تھا۔ وہ دینا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اور ابراہیم اور مرجان اس کو لے کر گئے ہیں۔ اس نے الگ ہو کر اس کو بتایا تو یاقوت کے چہرے کے تاثرات ایک پل میں بدل گئے۔ ایک پل میں حیرت پریشانی میں ڈھل گئی۔ تو کیا ہوا دینا کو؟ اس نے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ وہ پتہ نہیں، بس اس نے مونگ پھلی کھائی تھی اور… کیا؟ اس نے مونگ پھلی کھائی؟ او نو آنٹی! یاقوت فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ صفا نے اچنبھے سے دیکھا۔ اس کو پینٹ سے الرجی ہے۔ یاقوت کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ صفا نے اپنی آنکھیں رگڑی۔ اس سے سانس نہیں آتی، گلا اور زبان سوج جاتی ہے اور نبض کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ اس سے بندہ… کہتے کہتے یاقوت کی آنکھوں میں ٹھہرا پانی بہہ گیا۔ اس سے بندہ کیا؟ صفا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ بندہ مر بھی سکتا ہے۔ یاقوت کے الفاظ نے صفا کے دماغ کو شل کر دیا۔ ماما کہاں ہے؟ میں ان کو کال کرتا ہوں۔ وہ ہڑبڑی میں وہاں سے نکل کر لاؤنج میں آیا اور اس نے لینڈ لائن اٹھایا۔ ایک بیل، دو بیل، حتیٰ کہ بیل چاہتی رہی مگر کسی نے فون نہ اٹھایا۔ ماما پلیز فون اٹھائیں۔ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے دوبارہ کال ملائی مگر فون بند جا رہا تھا۔ ماما پلیز، یاقوت چلایا اور ایک بار پھر سے نمبر ملایا۔ صفا یوں ہی سکتے کسی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ اس کو لگا کہ دنیا ختم ہو چکی ہے۔ تو دینا، اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کیے۔ دینا کی آنکھیں اور اس کی ناک وہ سجل کی تھی۔ اس کے سامنے سجل کا چہرہ سا لہرایا۔ نہیں دینا نہیں، صفا نے خود کو کہتے سنا۔ میں نے دینا کو مار دیا۔ اس نے ہجانی کیفیت میں کہا۔ اس کے چہرے پر وحشت تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ حسن کے مینشن میں اس وقت شام اتر رہی تھی۔ مینشن کے لاؤنج میں کافی کی مہک رچی بسی تھی۔ وہ صوفے کے برج سے ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا کہ ایک لڑکی کچن سے آئی۔ اس کے ہاتھ میں دو کپ تھے کافی کے۔ اس نے ایک کپ حسن کو دیا اور ایک پکڑ کر سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میٹنگ کیسی رہی؟ حسن نے ایک گھونٹ کافی لیتے ہوئے پوچھا تو ہدیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھی رہی۔ پیپر ورک مکمل ہو گیا ہے، بس تھوڑا سا کام ہے، اس کے بعد فائنل ہو جائے گا سب کچھ۔ اس نے کافی کا کپ سامنے ایک میز پر رکھا۔ میں نے تمہیں ایک کام کرنے کو کہا تھا۔ ہدیہ نے اب سامنے بیٹھے حسن کو گھورا۔ بس قریب ہی ہوں۔
जल्दी ही पता चल जाएगा, इसने कहते और घूंट कॉफी का पिया। कैसी बनी है? हुरिया ने शौक से पूछा। अच्छी है, मगर मेरी मेद ज्यादा अच्छी बनाती है। वो शरारती सा मुस्कुराया। हसन, हुरिया ने एक कुशन उठाकर इसको रिसीव किया। तुम इस लड़की के पीछे क्यों हो हुरिया? हसन ने आखिरकार कप मेज पर रखा और सीधा होकर बैठा। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है हसन इसमें, और जिस तरह इब्राहिम के सामने रिएक्ट करती है इसके सामने डरी सहमी रहती है। मुझे कुछ तो फिशी लगता है। हुरिया ने अपनी आंखें छोटी की। मगर मुझे तो वो नॉर्मल सी लगी। हसन ने कंधे उचका दिए। तुम्हें तो हर लड़की ही नॉर्मल लगती है, तुम संजीदा क्यों नहीं होते? शादी का क्या इरादा है? हुरिया ने बेजार होकर कहा तो हसन हंस दिया। हर लड़की वाकई नॉर्मल है, सिवाय एक के। वो नॉर्मल नहीं है, वो आम नहीं है, वो खास है। वो लड़की कोहिनूर है, सिर्फ हसन के ताज में ही जचेगा। इसने मुस्कुराकर किसी ख्याल के तहत अपने ख्वाबों की शहजादी का नक्शा खींचा। तो मिलवाओ इससे मुझे, मैं भी तो देखूं इस कोहिनूर को जो मेरे भाई के ताज में सजने के लिए तराशी गई है। हुरिया ने चहकर कहा तो हसन गहरा मुस्कुराया। कुछ चीजें निगाहों के सामने होकर भी ओझल हुआ करती हैं। वह सर झुकाए हंसा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो तुम्हारे आसपास ही कहीं है। हुरिया ने तफ्तीशी निगाहों से इर्द गिर्द देखा। कहाँ है वो हसन? इसने इधर उधर झांकने की कोशिश की। वो हंस दिया। दिल के आईने में है तस्वीर यार। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। इसने सर झुकाए ही जवाब दिया तो हुरिया का मुंह खुल गया। तुम तो शायर बन गए मेरे भाई, आखिर ऐसा क्या है इसमें? इसने अपने मुंह पर हाथ रखा। हसन ने सर उठाया तो उसकी आंखें चमक गई। हुरिया शशदर रह गई, मगर वो फिर एक पल के लिए उदास सी हो गई। क्या हुआ? हसन ने दोबारा कॉफी का कप उठाया। तुम छह माह से कहाँ थे हसन? हुरिया ने तासुब से पूछा। मैं अपने काम के सिलसिले में ही गया हुआ था, एक जगह थोड़ी होता है काम। कभी दुबई तो कभी यूरोप। इसने कंधे चुका दिए। मैं 6 सालों की नहीं, 6 माह की बात कर रही हूँ। इसने हसन की आंखों में आंखें डालकर पूछा। वो निगाहें चुरा क्या? तुम आंटी और चचा के हादसे के बाद कहाँ गायब हो गए थे? इसके बाद तुम लौटे तो तुम बदल गए थे। तुम यहाँ से चले गए। क्या हुआ था इन 6 माह में? किसके पास थे तुम? तुम्हें बाबा ने कैसे ढूंढा? हुरिया ने इसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। असन ने एक ठंडी सांस खारिज की। कुछ यादें भुला देने के लिए होती है हुरिया, कुछ जख्मों को कुरेदना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक जख्म खुश्क जख्म से खून रिसने लगे तो इसको बंद करना मुश्किल हो जाता है। वो कहता हुआ कहीं खो सा गया था। फिर अचानक से वो सीधा हुआ और हुरिया की आंखों में देखा। हुरिया, इसने पुकारा तो हुरिया जो पहले ही इसकी जानिब देख रही थी मजीद मतवज्जा हुई। अगर तुम्हें कभी पता चले कि इब्राहिम तुम्हें धोखा दे रहा है तो? सवाल था कि खंजर जो हुरिया के सीने में पेवस्त हुआ। क्या हुआ अगर तुम्हें पता चले कि इसने पाकिस्तान में किसी से शादी कर रखी है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यहाँ तुमसे कर रखी है तो? हसन महफूज सा हुरिया के चेहरे के तासुरात देख रहा था। क्या मतलब है इस बात का? हुरिया बुरी तरह गड़बड़ाई। वैसे ही पूछ रहा हूँ, क्या हुआ अगर ये हकीकत हुई? इसने कंधे उचकाकर अपना कप दोबारा उठाकर लबों से लगाया। हुरिया कुछ देर खाली खाली निगाहों से इसको देखी गई। फिर वो फीका सा मुस्कुराई। तो मैं भी फिर इब्राहिम से मोहब्बत करूंगी। इसने पुख्ता मगर जख्मी से लहजे में जवाब दिया तो हसन ने आंखें सुकेड़ ली। तो क्या ये बेवफाई नहीं हुरिया? क्या तुम खुद से बेवफाई करने वाले को यूं ही जाने दोगी? हसन ने कप टेबल पर रखा और सीधा होकर बैठा। हसन, मोहब्बत ये बहुत खुदगर्ज होती है। तुम बिजनेस माइंड सेट रखने वाले लोग मोहब्बत के कायदे नहीं समझते। इसने हाथ झिल्लाया। तो क्या है ये मोहब्बत के कायदे? हसन अब की बार मुतजस्सिस सा दिखाई देता था। मोहब्बत मोहब्बत में एक चीज नहीं होती और तुम इसी चीज पर दुनिया पर रखते हो हसन। इसने हसन की आंखों में देखा। और वो क्या चीज है? हसन महफूज सा हुआ। नफा, नुकसान। हुरिया ने महज जवाब दिया तो हसन ने अचंभे से देखा। मोहब्बत नफा नुकसान से बालातर चीज है। इसमें नहीं इसमें नहीं बदला नहीं मांगा जाता। ये बेलौस जज्बा है। इसमें मुकाबिल से किसी चीज की तवक्को नहीं रखी जाती। मोहब्बत जिसकी होती है कि बस इसी का रोग होती है। वो इंसान शिकवा करने की पोजीशन में नहीं रहता। वो नहीं कहता कि मैंने तुमसे मोहब्बत की है तो मुझे बदले में मोहब्बत चाहिए।
یہ جس کو ہوتی ہے یہ بس اسی کا مسئلہ ہے۔ ہدیہ کہتے ہوئے ایک پل کو رکی، پھر اس نے حسن کا مسترب سا چہرہ دیکھا۔ محبت عطا ہوتی ہے، یہ ایک آسمانی جذبہ ہے حسن، یہ زمین والوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ وہ مسکرائی۔ حسن، اگر اس میں اگر زمین پر محبت کو نہ اتارا جاتا تو پتہ ہے کیا ہوتا؟ اس نے کافی کا کپ دوبارہ اٹھا لیا۔ کیا ہوتا؟ وہ کسی ٹرانس کے تحت بولا، تو یہ دنیا جہنم سے بھی بدتر ہو جاتی۔ یہاں کسی کو پناہ حاصل نہ ہوتی، ماں اپنے بچوں کو کھا جاتی، بہن بھائی ایک دوسرے کو کاٹ کر رکھتے تھے، اولاد ماں باپ کو زندہ کاٹ دیتی۔ یہ دنیا کبھی بھی خوبصورت نہ ہوتی اگر اس پر محبت نازل نہ ہوتی۔ حسن، اس نے مسکرا کر کہا اور کافی کا ایک گھونٹ بھرا۔ انسانوں کے اس دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے یہاں بس درندے بستے تھے، یہاں بس حیوان تھے۔ تو کیا ہوتا اگر انسان کو ان درندوں میں ہی اتار دیا جاتا؟ کیوں پہلے ان درندوں کا خاتمہ کیا گیا، پھر انسان کو زمین پر اتارا گیا؟ اس نے دوبارہ حسن سے پوچھا۔ کافی کا کپ اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ کیوں؟ وہ مسمراج سا پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ انسان کو یہاں بسنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کوئی بھی چیز اس وقت تک نہیں پھلتی پھولتی جب تک اس کو محبت کی روشنی نہ ملے۔ اگر انسان انہیں درندوں میں رہتا تو شاید اس کے اندر کی محبت کی کلی ایک دن مرجھا جاتی اور وہ ان میں سے ایک بن جاتا۔ اسی لیے انسان کو زمین پر اتارنے سے پہلے زمین کو اس کے لیے تیار کیا گیا، بالکل کسی دلہن کی طرح۔ حریہ مسکرائے، کیونکہ جو وجود اس دنیا پر اتارے جاتے ہیں وہ محبت کرنے والے تھے۔ ان دونوں کی محبت نے اس دنیا کو اپنی محبت سے بھر دیا۔ ان کی محبت کی روشنی میں یہ دنیا پھیلی پھولی، ہر چیز خوبصورت ہوتی گئی۔ ان سے رشتوں نے جنم لیا، ان سے محبت نے جنم لیا، اور یوں ایک سلسلہ قائم ہوتا چلا گیا۔ اور پہلا قتل وہ بھی تو محبت کی وجہ سے ہوا۔ حسن کی آنکھوں میں کچھ اور اتر آیا تھا۔ وہ خواہش تھی، حصول کی خواہش، بہتر کی خواہش، نہ کہ محبت۔ حریہ نے پرسکون سے لہجے میں جواب دیا، تو کیا جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی حصول کی خواہش غلط ہے؟ حسن نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، آرزو غلط نہیں ہے، آرزو ہی تو سب کچھ ہے، مگر اپنی آرزو کے لیے کسی کو فورس کرنا، کسی پر اپنا آپ تھوپنا غلط ثابت ہوتا ہے۔ اگر محبت ہے تو اس کو جانے دو۔ محبت سے آزاد پرندہ ہے، وہ اس کے پاس لوٹ کر ضرور آتا ہے جس کو جانے دیتا ہے۔ محبت کو قید نہیں کیا جا سکتا حسن۔ حریہ نے آخری بات پر زور دیا۔ حسن نے آنکھیں بند کر کے صوفے سی پشت سے ٹیک لگا گئی۔ بٹ آئی ول ناٹ لیٹ یو گو، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ سا لہرایا۔ وہ دونوں باپ بیٹا وہیں بیٹھے تھے فرش پر، ان کے سر پر چھت تھی مگر ان کو محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایمرجنسی روم کا دروازہ کھلا تو ابراہیم کے کانوں میں ایک بیپ سی بجی، جو اس کو اپنی سانسیں سنائی دے رہی تھی وہ بھی بند ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نکل کر آئی اور ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مرجان فوراً ڈاکٹر کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر، میری بہن کیسی ہے؟ اس نے ایک امید کے ساتھ پوچھا۔ اس بچے کی آنکھوں میں امید تھی، یقین تھا، کیونکہ اس نے ابھی تک کسی کو کھویا نہیں تھا۔ جو شخص کسی کو ایک بار کھو دے تو اس کا اعتبار ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر ایمرجنسی سے، آپریشن تھیٹر سے اور آئی سی یو سے نکلنے والے ڈاکٹرز نے اس کو کوئی امید نہیں ہوا کرتی۔ پھر بس وہمیں اور خوف ہوتے ہیں ان گنت۔ ابراہیم بھی اپنے خوف کی زد میں تھا، اس کے وہموں نے گھیر رکھا تھا۔ ڈاکٹر نے مرجان سے کیا کہا اس کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ مرجان واپس پلٹا اور جا کر اپنے بابا کے گلے سے لپٹ گیا۔ اس نے اپنے باپ کی پیٹھ پر اپنے ننھے ننھے ہاتھ پھیرے۔ بابا، شی از فائن، مرجان نے آہستہ آواز میں کہا۔ ابراہیم کا سکتہ ٹوٹا۔ واٹ؟ اس نے مرجان کو شانوں سے تھام کر سامنے کھڑا کیا۔ یس بابا، شی از فائن، پرفیکٹلی فائن۔ اس نے مسکرا کر اپنے باپ کے گال چھوئے۔ مرجان، ابراہیم نے بیٹھے بیٹھے ہی اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا۔ کچھ دیر بعد اس نے جھٹکے سے مرجان کو چھوڑا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مرجان نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے جوتے اتارے اور ہسپتال کی اس راہداری میں وہ ننگے فرش پر ہی سجدہ ریز ہوا۔ اس کی دینا ٹھیک تھی، وہ دینا جس کے پاس سجل کی آنکھیں تھی، وہ دینا جو سجل کی ناک لے کر پیدا ہوئی تھی، وہ دینا جو سجل کے نام تک سے واقف نہ تھی مگر اس کے باپ کو اس میں سجل نظر آتی تھی، وہ دینا جس میں صفا کو بھی سجل نظر آتی تھی۔ وہ سب کی دینا تھی مگر وہ ابراہیم اور صفا کی سجل تھی۔ وہ اپنے خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ وہ وہاں موجود لوگوں نے ترہم بھری نگاہ اس پر ڈالی۔
मगर वो इस वक्त शुक्र की कैफियत में था। इसको अल्लाह ने बचा लिया था, एक और सजल को दफनाने से बचा लिया था। वो शुक्र अदा करके पलटा तो मरजान ने एक बार फिर से अपने बाप के गले में बाहें डाल दी। इस वक्त इस राहदारी में वो दोनों बाप बेटा मौजूद थे, एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे के साथी। बाबा, आपने एपी पेन क्यों नहीं लगाया लगाया दीना को? मरजान की घुटी-घुटी सी आवाज़ आई। मरजान, इब्राहिम की आवाज़ लड़खड़ाई। जब बात औलाद की आ जाए ना, इंसान नाबीना हो जाया करता है। इसको अपने सामने पड़ी चीज़ें दिखाई देना बंद हो जाया करती हैं। मुझे भी कुछ दिखाई ना दिया। बस मेरे सामने मेरी बेटी का चेहरा था। इसको रुकती हुई नब्ज़ थी। इब्राहिम ने थकन से चूर लहजे में जवाब दिया, इट्स ओके बाबा। मरजान ने अपने बाप को थपकी दी। शी इज़ फाइन। कहते वो अलग हुआ। इब्राहिम भी उठ खड़ा हुआ। इस बार वो अब डॉक्टर के रूम की जानिब था। ओके, मैं चलती हूँ हसन। हुरिया उठ खड़ी हुई। ठीक है। हसन भी उठ खड़ा हुआ। इस लड़की का कुछ पता चले मुझे ज़रूर इत्तला करना। हुरिया ने अपना बैग उठाया। अगर वह तुम्हारे शौहर की बीवी निकल आई तो? हसन कहका लगाकर हंस दिया। तो कोई बात नहीं, मैं इसको कबूल कर लूंगी। हुरिया मुस्कुराई। वाह, इतना बड़ा दिल है तुम्हारा। हसन ने हैरत से हुरिया को देखा। वो जानता था कि वो मजाक कर रही है। दुनिया जो मर्जी कहे हसन, मैं एक बार अपने शौहर की बात जरूर सुनूंगी। इसने बैग कंधे पर लटकाया और अपना कोट उठाया। उफ, तुम जैसी परफेक्ट वाइफ कहाँ से मिल सकती है? हसन को वाकई इब्राहिम की किस्मत पर रश्क आया था। शौहर परस्त औरत ढूंढना मुश्किल काम है, मगर हाँ, अगर मर्द बीवी परस्त हो तो औरत शौहर परस्त बन जाती है। इसलिए खुद को मोहब्बत के काबिल बनाओ। मैं इब्राहिम से बेलौस मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि वो मोहब्बत के ही काबिल है। वो चाहे जाने के लिए बना है। और रिया मुस्कुराई और हसन पर एक निगाह डालते हुए निकल गई। हाय रे मोहब्बत! हसन एक ठंडी आह से भरी और सोफे पर ढह गया। मैं तुम्हारी इस बेलौस चाहत वाली थ्योरी को नहीं मानता हुरिया, हसन ने बंद आंखों से ही कहा। फिर इसने आंखें खोल दी। तेज तलवार की धार जैसी आंखें। मैं छीन लेने पर यकीन रखता हूँ। वह सामने घूरते हुए बोला, जो मेरा है वो मेरा है, बस। आई डोंट बिलीव इन लेटिंग इट गो, इसने कहा और अपना मोबाइल उठा लिया। हुरिया की गाड़ी करदावी मेंशन के सामने आकर रुक गई। वो चलती हुई अंदर लाउंज में आई। बाबा कहाँ है? इसने मसरूफ से अंदाज में मुलाजमा से पूछा। वो ड्राइंग रूम में है, कुछ मेहमान आए हुए हैं, मुलाजिम मुअत्तब से अंदाज में बोली। अच्छा ठीक है, कहते हुरिया सोफे पर ही बैठ गई। आपके लिए कॉफी लाऊं? मुलाजिमा ने मुअत्तब से अंदाज में पूछा। नहीं, मैंने पी ली थी, मैं बस बाबा से मिलने आई थी, कहते इसने अपने बैग से एक पेपर निकाला और मुलाजिमा वहां से चली गई। कुछ देर बाद वहां बैठी रही। आलीशान सा घर, मगर वो खाली था। इसमें सन्नाटा था, बस मुलाजिम थे और कोई भी नहीं। क्यों वो खाली था? इस घर में कभी रौनकें हुआ करती थी। वहाँ हसन था, वहाँ शीश थे, इनकी बीवी थी, वहाँ हुरिया थी, इसके माँ बाप थे, और एक भरा भरा सा घर था। मगर आज हुरिया को वो बस एक मकान लगा था, खाली मकान, जिसके दरो दीवार से वहशत टपक रही थी। हुरिया ने एक ठंडी सांस खारिज की और सोफे के पुश से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। इब्राहिम और मरचान दीना को लेकर घर आए। वो लाउंज के दरवाजे पर पहुंचे तो याकूब वहीं बैठा था। वो दरवाजे में जमीन पर बैठा था। मेन डोर से लॉन में दो जीने उतरते थे और वो इन जीनों पर बैठा था। अपना चेहरा हथेलियों में गिराए इसकी आंखें रो रो कर सुर्ख हो गई थी। बाहर लॉन में अब अंधेरा छा चुका था, मगर वहां लगी हुई बड़ी बड़ी लाइट से अभी तक लॉन में दिन के उजाले जैसी रोशनी थी। मगर याकूब की निगाहें बस मेन गेट पर जमी थी। वो मुंतजर था, और जो आंखें मुंतजर होती हैं वो नाबीना हो जाती हैं। इनको अपने मतलाशी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया करता। जब इसकी निगाह सामने से आते इब्राहिम और मरजान पर गई, इसके बाद इसने इब्राहिम के कंधे पर दीना को देखा तो याकूब की बिनाई लौट आई। इसको लगा इसकी दुनिया में दोबारा से रंग भर गए हैं। बाबा! वो उठ खड़ा हुआ और तकरीबन भागता हुआ इनके पास पहुंचा। बाबा! वो अपने बाप की टांगों से लिपट गया। बाबा, दीना? इसने टूटे फूटे से लहजे में पूछा। दीना ठीक है मेरे बच्चे। इब्राहिम ने एक हाथ याकूब के सर पर फेरा। आज इस मुश्किल घड़ी में इसके बेटे थे इसके पास, इसका साया बना रहा, तो दूसरा इनकी खैरियत की दुआ करता रहा, इनका मुंतजर था, जिसकी दुआएं रद्द नहीं गई थी, वो कबूल हो गई थी। बाबा, दीना को अंदर ले जाएं, इसको ठंडी लग जाएगी। मरजान ने अपने बाप से कहा तो वह सर हिलाता हुआ अंदर के जाने पड़ गया।
اب लॉन में बस याकूत और मरजान थे। दीना ठीक है ना? याकूत ने मरजान से दोबारा तस्दीक चाही। हाँ, वो ठीक है। तुम भी अंदर चलो, ठंडी हो रही है। वो किसी बड़े की तरह इसको समझा रहा था। मरजान, याकूत ने बिखरे से लहजे में इसको पुकारा। हाँ, मरजान ने इसका बिखरा स्वरूप देखा। अगर दीना को कुछ हो जाता तो? इसकी आंखें एक बार फिर से भर आई थी। कुछ नहीं होता, कुछ, क्योंकि दीना का बाप और इसके भाई इसके पास थे। इसने मुस्कुराकर याकूत को गले लगा लिया। शुक्रिया भाई, याकूत ने मरजान से कहा। हम सब एक हैं याकूत, हम सब एक दूसरे की ताकत है। इसने मरजान की पीठ पर हाथ फेरा। इब्राहिम ने दीना को बेबी कॉट में और लिटा दिया और इसको अच्छी तरह लिहाफ में लपेट दिया। इब्राहिम के गले में गिल्टी से भरकर मासूम हुई। इसने 2-3 बार आंखें झपकी। वो यकीन करना चाहता था कि इसकी बेटी इसकी लख्त जिगर सही सलामत इसके सामने मौजूद है। फिर वो जमीन पर बैठ गया था। इसने दीना का हाथ लिहाफ से निकाला और अपने लबों से लगा लिया। वो नन्हा सा हाथ सर्द हो रहा था। इसने इसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और इनको बाहम रगड़ कर दीना के हाथ को गर्माहट पहुंचाई। इसने इस दौरान न जाने कितनी बार वो छोटा सा हाथ चूमा। इब्राहिम गोरशी दुनिया के सामने जो कुछ भी था, मगर वो अपने खानदान के लिए निहायत हसास इंसान था। जब बात खानदान की आती है तो वो 10 साल पहले वाला नर्म सा हसास सा इब्राहिम बन जाया करता था, जो एक चाबी लौटाने गजा चला गया था। बाबा, बाबा, मरजान बुखलाया सा खड़ा था। वो सो रही है। इब्राहिम ने मुड़कर मरजान को घूरा। बाबा, बट वो प्रिटी लेडी। मरजान के अल्फाज हवा में तहलील हुए। इब्राहिम ने दीना के गिर्द लिहाफ अच्छे से सेट किया और चलता हुआ मरजान के पास आया। क्या हुआ तुम्हारी प्रिटी लेडी को? इसने नागवारी से सीने पर बाजू लपेटे। वो दरवाजा नहीं खोल रही हैं। मरजान के चेहरे पर परेशानी थी, खौफ था। क्या मतलब? इब्राहिम ने आईब्रो सुकेड़े। वो याकूत बोल रहा था, वो बहुत रो रही थी। इसके बाद वो अपने कमरे में चले गए। अब हम लोग दरवाजा नॉक कर रहे हैं, मगर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। क्या आपके पास इनके कमरे की चाबी है? मरजान ने एक ही सांस में अपनी मुसीबत अपने बाप को बताई। इब्राहिम के तासुरात एक पल में तब्दील हुए थे। वहां खजलत थी, नागवार और परेशानी थी। व्हाट द हेल! इसने दांत खींचे और अपनी साइड टेबल्स की चाबी तेजी से कदम बढ़ाए। मरजान दीना के पास रुको। इब्राहिम ने निकलते हुए इसको हिदायत दी। बट बाबा, प्रिटी लेडी, मरजान ने पीछे से सवाल किया। मैं देखता हूँ, तुम दीना के पास रहना, वो कहता उजलत में सीढ़ियां उतर गया। मरजान ने सर झटका और आकर दीना के सिरहाने खड़ा हो गया। वो पुरसकून नींद में थी। वो कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर आकर बेड पर ठहर गया। वो खुद थक चुका था। मेरी बेटी आ गई। रहमान किरदाही लाउंज में दाखिल हुए तो हुरिया को एक देखकर इनकी मुस्कुराहट गहरी हुई। हुरिया ने बंद आंखें खोली और अपने बाबा को देखा। वो कितने बूढ़े से हो गए थे। इनके बाल अब सफेद हो गए थे। हुरिया चौंकी। अपने बचपन की यादों में खोई हुई थी, जब यहाँ इस घर में रौनक हुआ करती थी। इसलिए अचानक हॉल में वापस पलटी तो अपने बाप को बूढ़ा सा पाया। वो खाली खाली आंखों से इसको देख रही थी। क्या हुआ मेरी शहजादी? वो इसके सामने आ खड़े हुए। बाबा। हुरिया उठकर इनके गले लगी। क्या हुआ? सब ठीक है ना? इन्होंने इसके बाल सहलाए। जी बाबा, वो अलग हुई। कैसे आना हुआ? बस के साथ बैठ गए। हुरिया ने एक पेपर पकड़ा जो कुछ देर पहले इसके हाथ में था। इस पर आपके साइन चाहिए होंगे। इसने वो पेपर इनके सामने किया। दिखाओ तो। इन्होंने अपना चश्मा पहना और पेपर्स पढ़ने लगे। बाकी सब तो ठीक है, मगर बेटा, फलस्तीनियों के लिए ये कवानीन लागू नहीं हो सकते। इन्होंने पेपर वापस हुरिया को पकड़ाया। क्यों बाबा? अगर कोई फलस्तीनी पनाह गजी यहाँ की शहरियत हासिल करना चाहे तो क्या हम इसको नहीं दे सकते? क्या वो एक आम शहरी बनकर जिंदगी नहीं गुजार सकते? हुरिया ने तासुब से अपने बाप को देखा। बेटा, ये सियासी मसाइल हैं। तुमने एनजीओ बनानी है ना, बनाओ, मगर ये शोहरत देने के कवानीन हम इस तरह नहीं बनाते। इसके लिए बिल मंजूर होगा। इन्होंने शफकत से हुरिया के सर पर हाथ फेरा। क्या सदारती ऑर्डरेंस कुछ नहीं कर सकता? हुरिया ने एक आस से पूछा। बेटा, अगर मैं हर फैसला अकेले ही करने लग गया तो मेरी अपनी पार्टी मेरे खिलाफ हो जाएगी। प्लीज बात को समझो। इन्होंने मोहब्बत से समझाया। हुरिया ने मायूसी से एक ठंडी सांस खारिज की और पेपर फोल्ड किया। क्या हम पनाह गजीनों की तादाद बढ़ा सकते हैं?
حریہ نے دوبارہ پوچھا۔ جتنے آ گئے ہیں پہلے ان کی ضروریات پوری ہو جائیں، پھر تعداد بڑھانے کی بات ہوگی۔ وہ سنجیدہ سے لہجے میں بولے، اور کیا اس سال کوئی سپلائی بھی نہیں جائے گی؟ حریہ نے ایک امید سے پوچھا۔ نہیں، مگر حریہ کی امید ٹوٹ گئی۔ مگر بابا، حریہ کو حیرت ہوئی اس کے بابا اتنے سخت کیوں ہو رہے تھے۔ ہم پر کچھ دباؤ ہے بیٹا، اس لیے ہم کچھ عرصے کے لیے نیوٹرل رہیں گے، وہ مصروف سے انداز میں بولے۔ مگر بابا، حریہ نے ملتجی نگاہوں سے دیکھا۔ کھانا لگواتا ہوں، آج میں اپنی بیٹی کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ انہوں نے بات بدل دی، حریہ بس سر چکا گئی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو ہم یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔